الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کا دل کس طریقے سے اسلام کی طرف پھیرا اور کیسے عجیب انداز سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج ہم مسلمان دنیا میں جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی نظام حکومت دیکھتے ہیں، یہ ٹوٹا پھوٹا تو ہمارے یہاں ہو گیا دنیا میں، لیکن اس وقت جب یہ انہوں نے نافذ کیا تھا ایک مکمل جامع نظام حکومت تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو ایک مختصر عرصے 2.5 سال تک تھا، اگرچہ اس میں کچھ فتوحات بھی ہوئیں، جنہوں نے ارتداد کیا ان کا خاتمہ بھی ہوا، لیکن جیسا نظام حکومت ہونا چاہیے تھا ویسا نظام حکومت اس قلیل ترین عرصے میں نہیں بن سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو انہوں نے جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا، کیسا ایمان افروز تھا اور اس کی باتیں کیسی عجیب تھی۔ خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ، رعایا کو کہہ رہے ہیں نا مسلمان، اور جن میں جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، تابعی بھی موجود ہیں، اور مسجد نبوی کے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے ٹیڑھا چلتا ہوا دیکھا، نظام حکومت وہ نہ ہوا جو ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا، تم میرے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ سوال کیا سب سے۔ ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ جب یہی سوال دہرایا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ میری جو تلوار ہے نا، یہ تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے
حد درجے خوش ہوئے، کہنے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نظام حکومت چلائے تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنے جلالی تھے، جتنے غسیلے تھے، مثال دی جا سکتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بڑے جلالی تھے، لیکن ان کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اپنی ذات کے، ان کی ذات پر کسی نے کچھ بھی کہا ہو، کبھی غصے نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی اجتماعی چیز پر، دین کے متعلق کوئی بات ہو، فوراً غصہ آ جاتا تھا۔ اور اگر کبھی اپنی ذات پر کوئی چیز آئی، اس کی وجہ سے غصہ آتا، تو اللہ نے ایک صفت ان کے اندر یہ رکھی تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی اللہ کا نام لے لیتا، اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام لے لیتا، ان کے سامنے غصے کی حالت میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پڑھ دیتا، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ نے یہ صفت بھی رکھی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات اپنے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی میں اگر غلط چلوں، کوئی غلط فیصلہ کروں تو مجھے ٹوکتے رہا کرو۔ حاکم وقت کہہ رہے ہیں بھائی، ہمارے ہاں سب سے بڑا عہدہ صدر مملکت کا، اس سے چھوٹا وزیر اعظم کا، اس سے تیسرے نمبر پر چھوٹا چیف جسٹس کا، کوئی نہیں کہہ سکتا ان کے سامنے۔ اور یہ خود حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اگر کوئی غلط فیصلہ کروں، میری کوئی بات غلط ہو جائے تو مجھے بتایا کرو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مجھ پر نگاہ بھی رکھا کرو، انسان ہوں، کوئی غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور اگر کوئی ان کو چاہے ناحق ہی صحیح کوئی ٹوکتا تھا تو اس پہ غصے نہیں ہوتے تھے، بلکہ فرماتے تھے مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے نظام حکومت بنایا۔ نظام حکومت کے لیے ہمیشہ سے کامیاب مملکتوں کا دستور یہ رہا ہے کہ عدالت اور حکومت وقت ایک ساتھ نہ ہو۔ اگرچہ عدالت کا نظام حکومت کے زیر میں آئے گا، اس کے تحت آئے گا، اس کی ساری تنخواہیں، اس کی ساری چیزیں جو ہے حکومت پوری کرے گی، لیکن عدالتی نظام حکومت کے زیر اثر نہ ہو۔ اگر حکومت کے زیر اثر عدالتی نظام ہو تو پھر عدالت کا جو جج ہے، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے، ایک عام فیصلہ نہیں کر سکتا، ایک اعتدال، ایک عدل والا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی امیر بنے، پہلے تو سارے فیصلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں چند مہینے تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرے، اس کے بعد جب وسائل پیدا ہو گئے تو عدالتی نظام کو نظام حکومت سے الگ کر دیا۔ اب کیسا الگ کرا؟ اس کی ایک مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے اپنے زمانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خسر محترم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ رشتہ داری بھی بتلاتا جاؤں، حضرت سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی سگی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔ ایک یہودی نے عدالت میں جا کر ایک مقدمہ دائر کیا امیر المومنین کے خلاف۔ نہیں، امیر المؤمنین نے عدالت میں جا کر ایک مقدمہ دائر کیا اس یہودی کے خلاف۔ ایک چیز چوری ہو گئی، وہ اس کے پاس چلی گئی، اس کے پاس دیکھی تو
تو جس کے پاس دیکھی اسی نے چرائی ہوگی، غالب گمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں پہنچے، قاضی شریح رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چیف جسٹس تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ و رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے زمانے میں بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری زرہ جو ہے یہ فلانے نے چوری کر لی۔ قاضی شریح نے کہا بلاؤ اس کو، ایک آدمی بھیجا، بلا کے لے آیا، مقدمہ ہے، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ ایک اصول ہے، جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے۔ ہمارے یہاں بھی عدالت میں یہی نظام ہے، اگرچہ اس پہ عمل ہو یا نہ ہو، نظام عدل کا طریقہ یہی ہے، میں دعویٰ دائر کروں گا تو دلیل بھی دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا میری فلانی چیز اس کے پاس ہے۔ قاضی شریح نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو ان کی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ان کی نہیں ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا بھائی تیرے یہ تو کیسے کہہ رہے ہیں ان کی نہیں ہے۔ انہوں نے وہی شرعی سوال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، آپ کے پاس گواہ ہے کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے یہ آپ کی؟ انہوں نے کہا جی گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے کے تو دعویٰ تو پورا ہوا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے باہر آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حاکم وقت ایک ہی دروازے سے جاتا ہے، رعایا میں سے ایک شخص ایک ہی دروازے سے عدالت جاتے ہیں، ایک ہی دروازے سے ایک ہی ساتھ باہر آتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اور وہ یہودی ہے جس پر دعویٰ کیا تھا، لیکن کوئی گواہ نہیں تھا۔ قاضی شریح نے خارج کر دیا مقدمہ۔ کیوں خارج ہوا؟ اس لیے کہ نظام حکومت کے زیر اثر نہیں تھے۔ نظام حکومت کے زیر اثر ہوتے تو امیر المومنین کا جو دعویٰ تھا چاہے دلیل ہوتی نہ ہوتی فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محنتوں کا نتیجہ۔ انہوں نے اسلامی مملکتیں جتنی آج ہیں سب کے لیے ایک سبق دیا کہ نظام عدل نظام حکومت سے الگ ہوگا، اس کا کوئی تعلق نہیں نظام حکومت سے۔ اب یہ یہودی باہر آیا، ساتھ ہی نکلا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے جو آپ نے کہا تھا، بات آپ ہی کی سچ ہے، یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ قاضی نے جج نے آپ سے کہا کہ آپ گواہ لائیے، آپ کے پاس گواہ نہیں تھا، قاضی نے آپ کا کیس باہر کر دیا۔ آپ حاکم وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، جیسے مسلمانوں کے بڑے ہمارے بھی بڑے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی آپ کی رعایا ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا جو قاضی کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ابھی یہ یہودی گھر نہیں گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجلس سے ہٹا نہیں تھا، اسی مجلس میں کہنے لگا کہ جس نظام اسلام میں اللہ نے اتنا عدل رکھا ہے، تمہارے نبی نے تمہیں اتنا عدل سکھلایا ہے، اب میرا جی نہیں چاہتا میں اپنے مذہب پر قائم رہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ نظام عدل، ہمارا اس نظام عدل۔ یہ بات الگ ہے، ہمارے یہاں نظام عدل تباہ و برباد ہے، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے۔ اس کے لیے جو نظام عدل کے ماہرین ہیں وہ بتلا سکتے ہیں، لیکن مجھے تو اس وقت یہ بتلانا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظام عدل کو نظام حکومت سے الگ قائم فرمایا، یہ آپ کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی بھی اسلامی دنیا تھی، جہاں جہاں تک آپ کی خلافت تھی، آپ نے صوبے بنائے، ضلع بنائے، اور جب صوبے اور ضلع بنے تو ان کا نظام، ان کا سرکاری نظام، ان کے سرکاری محکمے انہیں کیا قائم ہوئے۔ آپ اپنا نظام اپنے ضلع میں اپنے صوبے میں چلائیے، آپ خود مختار ہیں، لیکن کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے اور اسلامی امیر المؤمنین کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔
یہ نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جیل خانے بنائے، اس سے پہلے جیل خانے نہیں ہوا کرتے تھے. غزوہ بدر میں جو قیدی قید ہو کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دو قیدی ایک ایک کو دے دیے کہ تم ان کا خیال رکھنا. اور آپ کو معلوم ہے کتنا خیال رکھا گیا، خود بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. ہمارے یہاں جیلوں کا نظام دیکھیں، اللہ بچائے کسی، سب کو بچائے اللہ. نظام دیکھیے ذرا کہ جیلوں کا نظام ایسا ہے کہ ان کو وہ غذا دی جاتی ہے جو یہ خود کھانا بھی پسند نہ کریں، کسی صحت مند آدمی کو کھلانا بھی پسند نہ کریں، وہ غذا وہاں دی جاتی ہے. جیلوں کے نظام میں، اسلامی نظام میں ایک یہ ہے کہ جیل کے اندر آدمی موجود ہے، تھانے کے اندر موجود ہے، کسی وجہ سے پکڑ کر لے گئے، یہ پولیس والے کھڑے رہتے ہیں راستوں میں اور سب سے رشوتیں بٹورتے رہتے ہیں. بعض وقت آپ ان کو دیکھتے ہیں کتنا ظلم کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کسی کا تھپڑ ہی مار دیتے ہیں. شریعت نے ان کو اتنی اجازت نہیں دی محافظوں کو، پولیس والے کو، کہ کسی کو پکڑ کر لے کے جائے تو اس کو مارے. اس کو اجازت نہیں ہے پولیس والے کو، تھانے میں ہو، جیل میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو اجازت نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں، عدالت میں پیش کرتے ہیں، پھر تھپڑ لگاتے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں. اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ اسلامی نظام عدل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل خانے بنائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کا پورا باقاعدہ ایک محکمہ بنایا، اس کا ایک نظام ترتیب دیا. پولیس کا محکمہ بنایا. یہ پولیس والے سن لیں، ان کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، جو کیسے جری اور بہادر تھے اور کیسے ایماندار تھے. اور آج پولیس والے کی ایمانداری آپ دیکھ لیجیے. یہ اس محکمے کو بدنام کرنے والے محکمہ بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کسی غلط نیت سے نہیں بنایا تھا، محض امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ضلع کی دوسرے ضلع سے جو سرحد ملتی ہے اس پر چوکیاں اور مسافر خانے بنوائے تھے راستوں میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کوئی حاکم نہیں تھے جو اسلام آباد کے ایوان وزیر اعظم یا ایوان صدر میں جب بیٹھے تو باہر کی خبر ہی نہ ہو، ایسے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کیا کرتے ہیں اور اپنی ہیئت، اپنی شناخت کو کچھ بدل کے کرتے ہیں. کوئی پہچاننے والا یہ نہ کہ امیر المومنین جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں جب نکلے، وہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تصویر جو ہے ٹی وی پر آ رہی ہے اور اخباروں میں چھپ رہی ہے، یہ تو نہیں تھا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین عوام میں اتنے گھلے ملے تھے کہ آپ کو بھیس بدلنا پڑتا تو کوئی پہچان نہ لے. آج تو ہم اگر وزیر اعظم کو جانتے ہیں تو کیوں، ہم اس کی تصویر دیکھیں میں، اور اس کی تصویر پر اتنا یقین ہے، ہم کہتے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب ہیں. وہ دور یہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت پہ نکلے. ایک دن دیکھا کہ ایک جھوپڑی لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دیہاتی، مدینے کا نہیں، باہر سے آیا کہیں. بکری، یہ جو چرواہے ہوتے ہیں ان کا کوئی گھر بار نہیں ہوتا، جہاں اپنا ریوڑ لے گا وہیں اپنا خیمہ لگا دیتے ہیں. یہ اس کے پاس بیٹھ گیا بات کرنے کے لیے. رات کا وقت ہے، بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر میں خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو یہ شخص نہیں جانتا اس سے کہنے لگے بھئی یہ رونے کی آواز کیسی آئی ہے؟ تو شخص نے کہا اس کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک میری عورت ہے، میری بیوی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے، پیدائش کا وقت ہے، یہ اس کا رونا، تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اپنی اہلیہ محترموں کے پاس گئے، کہنے لگے اوڑھنی اوڑھو، چلو میرے ساتھ، کچھ کھانے پینے کا سامان لے لو، کچھ دودھ لے لو، کچھ پنیر لے لو. چلے گئے اور راستے میں انہیں بتا دیا ایک جگہ ایک عورت ہے، وہ خیمے میں ہے، اس کو درد ذہ ہے، تم جاؤ، اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہو.
یہ اندر چلی گئی، یہ پھر باہر اس کے پاس بیٹھ گئے، ابھی بھی نہیں پہچانتا ہوا نا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر آئیں، کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کیا بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو پہچانا نہیں تھا، بڑی معذرت چاہتا ہوں، فلانا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے اور جب اس کا کام پورا ہو گیا واپس آ گئے۔ ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے، وہ بھی اسی طرح گشت کرتے کرتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، رات کو گشت کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، بس ایک خیمے میں سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اور جب آواز آتی ہے وہ اتنا بلک بلک کر روتا ہے کہ امیر المومنین کو دخل دینا پڑتا ہے، خیمے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہی ہے نا جو کہا کرتے تھے کہ میری اسلامی حدود میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایک کاش ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو اللہ یہ سمجھ عطا فرما دے، یہ سمجھ آ جائے گی، نظام بالکل درست ہو جائے گا۔ پوچھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ دودھ پلانا چاہتی ہوں، دودھ پورا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، یہ دودھ پینا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا 2 سال سے کم ہے، انہوں نے کہا جی اس کا تو دودھ پینے کی عمر ہے، تم کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ کہنے جی کیا کروں، اتنا کھانا پینا نہیں ہے، میں دودھ کہاں سے لاؤں گی؟ ایک بات کہنے پڑی نا۔ اگلے دن جا کے شورا کو جمع کرا، مجلس شورا بیٹھی اور یہ فیصلہ کرا، یہ قانون بنایا جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا 2 سال تک اس کو وظیفہ دیا جائے گا تاکہ اس بچے کی خوراک اس کو پوری مل سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے نا کہ گائے نے دودھ دیا ہے، اس میں پانی ملا دے پھر فروخت کر کے آ جاؤ۔ بیٹی نے کہا نہیں، امیر المومنین کو پتہ چلے گا تو بڑی سختی ہے نا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کون سے باہر بیٹھ، امیر المومنین باہر سن رہے ہیں خیمے کے باہر، رات کو گشت کرتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتفاقاً اب بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ایماندار بچی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا اس کے خیمے پہ نشان لگا دو، نشان لگا دیا۔ صبح کو اپنی بیوی کو بھیجا کہ جو بچی یہ کہہ رہی تھی کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتی، امیر المومنین دیکھ رہا ہوں گے، امیر المومنین نہیں تو اس کا رب کو دیکھ رہا ہے، اس بچی سے اپنے بچے کا رشتہ مانگو۔ وہ گئیں، رشتہ مانگا، رشتہ ہو گیا۔ 2 یا 3 سلسلوں کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی کے یہاں پیدا ہوئے۔ دیکھیے کیسا انصاف تھا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ وقت تھے، ان کے زمانے خلافت میں ان کے ہاں اتنا عدل تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ سے ایک ہی وقت میں برابر میں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، ایک ہی گھاٹ سے، ورنہ بھیڑیا تو سب کو کھا جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کا عدل و انصاف تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور رس نگاہ نے کیسا اس کو پہچانا، کہا اس کا رشتہ مانگو، اس کی اولاد میں، اس کی اولاد، ان کی آگے اولاد میں جا کے عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ اور ایک دن بھیڑیے نے پانی پیتے ہوئے پیتے 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 بکری کو کھا گیا۔ وہ جو چروایا وہاں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ کیسا اللہ والا چروایا تھا نا وہ بھی۔ پتہ چلا یہی وقت تھا جس وقت عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہوا رحمہ اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔